یہ سوچ کر نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ کہیں دنیا کی فضا میں زہر نہ گھل جائے، کہیں اچھے بھلے صحت مند لوگ دم گھٹنے سے مر نہ جائیں۔ یہ سوچ کر بھی عقل حیران ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے جب برطانیہ کے شہر گلاسکو میں دنیا کے 200 ملکوں کے فرما روا حکمران اور حکام جمع تھے اور دنیا کے موسم کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تھے، اور جب بہت غور و غوص کے بعد آخری معاہدے میں لکھا جا رہا تھا کہ دنیا سے کوئلے کا استعمال ختم کیا جائے، اس وقت ہندوستان جیسا بڑا ملک اس معاہدے کے لفظ ملائم بنانے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ بضد تھا کہ معاہدے میں لکھے گئے دنیا سے کوئلہ ختم ضرور کیا جائے گا، مگر مرحلہ وار ختم کیا جائے، اور جس وقت گلاسکو کا یہ تاریخی اجتماع معاہدے کے الفاظ تبدیل کر رہا تھا، اسی وقت پورے شمالی ہندوستان کے فضا میں زہر آلود دھند سر اٹھا رہی تھی۔ وہ جو سال کے سال جب گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور جاڑا سر اٹھا رہا ہوتا ہے، پاکستان سے بنگلہ دیش تک فضا میں کہر چھانے لگتا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کے وسیع علاقے کی فضا آلودہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کہیں کہیں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اس کوہرے اور دھند کے بھانت بھانت کے اسباب بتائے جاتے ہیں، وہ سب درست ہوتے ہیں، لیکن ایک بات پر کم ہی توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اوس ہوتی ہو یا شبنم یا کوہر یا دھند، یہ زہر آلود ضرور ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، کام پر نہ جائیں، اسکول بند کر دیے جائیں اور بچوں کو باہر جانے سے روکا جائے۔ اب صورت یہ ہے کہ جن ملکوں میں فضائی کثافت سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان میں ہندوستان قریب سر فہرست ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے علم میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے موسم پر نگاہ رکھنے والے ادارے ان متاثرہ علاقوں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور تشویشناک نتیجوں پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک امریکی سائنسی ادارے نے یہ تکلیف دہ خبر سنائی ہے کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں فضائی کثافت زوروں پر ہے، وہاں کے باشندوں کی اوسط عمر میں 10 سال تک کمی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ سانس کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں وہ تو ہر سال اس قیامت خیز دھند کی زد میں آ کر جان سے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ہندوستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو توانائی پیدا کرتا ہے اس کا 80% حصہ بھٹیوں میں کوئلہ جھونک کر ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ اتنا کوئلہ پھونکنے کے نتیجے میں فضا میں جو دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں ان میں کالک ہی نہیں زہر بھی گھلا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی آبادی کا ملک کیوں کر کوئلے کا استعمال ترک کر کے ایسی توانائی پیدا کرنے لگے جس کے مضر اثرات نہ ہوں۔ ہندوستان کتنا ہی مالدار ملک ہو، مگر ایسا بھی نہیں کہ کوئلے کو زمین میں ہی دفن رہنے دو اور ہوا اور دھوپ کے سہارے زندگی گزارنے لگے۔ مجھے پاکستان سے ہمدردی ہے، جہاں تھر پارکر کے صحرا میں زمین کھود کر کوئلے کی اتنی بڑی کان نکالی گئی ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی توانائی سعودی عرب کے تیل کی ذخیرے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کوئلے کو بے ضرر بنانے کے طریقے بھی ہیں اور جن پر کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اور کب فضا میں اٹھنے والے زہریلے بادل جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان پر تو اور طرح کی دھند چھائی ہوئی ہے جو دل کی دکھاتی ہے۔ یہ سیاسی دھند ہے جو مہنگائی کی شکل میں غریبوں کے سروں پر یوں منڈلا رہی ہے کہ وہ جو اچھے دنوں میں کچھ آس بن جایا کرتی تھی وہ بھی اس بار نظر آنے سے گریزاں ہے۔ یہ میں بہت دور برطانیہ میں بیٹھا ہوں، جہاں مہنگائی اس طرح بڑھی ہے کہ نئے پرانے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ مستحکم بنیادوں کا کمال ہے کہ لوگ روٹی سے محروم نہیں ہو رہے۔ پاکستان کے ان کنبوں سے واقف ہوں جو اپنے مریضوں کا علاج نہیں کرا پا رہے کہ علاج کا خرچ کون بھرے گا۔ یہ سیاسی اور اقتصادی کوہرا وقت کے ساتھ گھنا ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک یہ اتنا گھنا تھا کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا وہاں تک غنیمت تھا، لیکن جب دھند اتنی بڑھ جائے کہ سانس لینا دشوار ہو جائے تو پھر جینے کا کوئی طریقہ تو دریافت کرنا ہوگا۔ مگر جن سے توقع تھی کہ جینے کے متبادل ڈھنگ تجویز کریں گے، انہوں نے ماضی میں کون سے پہاڑ سر کیے ہیں جو اس بار اٹھ جائیں گے اور ملک کی ناؤ کو پار لگائیں گے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس دھند میں
اپنی خیال آرائی ضرور کر رہے ہوں گے، مثلاً یہودی سازش ہے، یہ آبادی گھٹانے کا حربہ ہے، یا پھر یہ کہ چھوڑو یہ اوس ہے، سال کے سال گرتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ہم سنتے آئے ہیں کہ اوس چاٹنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ اب دنیا والوں کو کون سمجھائے؟ ایسی ہی باتیں کر کے کورونا کا ٹیکہ نہ خود لگواتے ہیں نہ دوسروں کو آمادہ کرتے ہیں۔ ہزار باتوں کی ایک بات، ہم سب ذہنی الجھن کا شکار ہیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ تو ہو رہا ہے مگر ہمیں خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی لوگوں کی امیدوں پر اوس گرتی اور گراتی رہتی ہے یا گرائی جاتی ہے۔